السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بلا خیریت سے ہوں گے آپ؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ لوگوں کی۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے چینل جاوید حسین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو آج غیر تو غیر ہے، اپنے بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف جاتے ہیں، ہمارے ہی کچھ اپنے ہیں۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ حلالہ کی وضاحت کر دیجیے آپ۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ حلالہ جی آپ نے کہا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس پر تنقید کرتے ہیں، جی ہے نا؟ غیر تو غیر اپنے تنقید کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی اور ابھی بھی یہ مسئلہ زور پکڑا ہے جی اور یہ ٹرینڈ میں خوب چلا ہے نا، یہ مسئلہ جو ہے خوب چلا۔ یہ سمجھیے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے، جی اور میاں بیوی جب رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جاتا ہے، نکاح کے بندھن میں جب بندھ جاتا ہے جی تو اس کو اچھے سے نبھانی چاہیے۔ بے شک اگر نہیں نبھ رہا ہے تو شریعت نے الگ ہونے کا ایک طریقہ بتایا جی کہ تم خلا کے ذریعے الگ ہو جاؤ۔ جی بے شک اگر آپس میں تم دونوں کی زندگی نہیں کٹ رہی ہے، خلا کر لو۔ شریعت کے خلاف عمل ہونے کا امکان ہے تو خلا کروا لو۔ جی اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو تم سمجھاؤ اس کو، جی بے شک دونوں طرف کے لوگوں کو بیٹھاؤ، جب ہر پرکریا کر لو تو تم صرف ایک طلاق دو۔ بالکل شریعت نے کہا ایک طلاق۔ ایک طلاق دو۔ ایک طلاق جب دو گے، وہ عدت مکمل کر لی، وہ خود تمہاری نکاح سے نکل جائے گی، ان کا راستہ صاف، تمہارا راستہ صاف۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ نہ خلا کی طرف جاتے ہیں، نہ آپسی بیٹھک کی طرف جاتے ہیں، نہ آپسی معاملات کی طرف جاتے ہیں، نہ ایک طلاق کا نام سننا جانتے ہیں، نہ دینا جانتے ہیں، نہ مسئلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوراً کوئی بات ہوتی ہے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دیتے ہیں، اللہ پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے 3 طلاق دے کر کے بہت غلط کیا۔ تو یاد رکھے کہ 3 طلاق دینا شریعت میں بھی یہ غلط ہے، لیکن اگر طلاق دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق ہو گیا۔ لیکن شریعت نے بھی ایک اسٹیج بنایا ہے کہ تم 1 طلاق دو، 2 طلاق دو، 3 طلاق ڈائریکٹ مت دیا کرو، لیکن اگر دو گے تو طلاق ہو جائے گی۔ شریعت نے بھی جی اس کو بدعت کہا ہے، طلاق بدعی ہے، یہ 3 طلاق دینا طلاق بدعی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے طلاق اور پھر سے اگر چاہ رہا ہے کہ اپنی نکاح میں ہم لائیں، جی پھر سے چاہ رہا ہم نکاح میں لائیں، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی، جی اور وہ دوسرے مرد سے جو شادی کرے گی تو اس لیے شادی نہیں کرے گی کہ وہ دوسرا مرد ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے پھر وہ طلاق دے دے گا تو ہم پہلے شوہر کے پاس آ کر کے رہنے لگیں گے، اس نیت سے نہیں کرے گی نکاح۔ وہ جب وہ دوسرا نکاح کہیں دوسری مرد سے کر رہی ہے تو سمجھیے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ جی جی بالکل، جس طرح پہلے شوہر کے ساتھ شادی ہوئی تھی، وہ اپنی زندگی گزارا تھا، اسی طرح وہ ایک نیا نکاح کر رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ رہ سکتی ہے، کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، وہ چاہے پوری زندگی اگر اس کے ساتھ گزارنا چاہے گزار سکتی ہے، لیکن کنڈیشن ہے کہ جو دوسرے شوہر سے نکاح کی ہے، دوسرے مرد سے، جی اگر وہ طلاق دے دیتا ہے، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اب اگر چاہتی ہے کہ پہلے شوہر کے پاس آنا تب آ سکتی ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ اب لگتا ہے کہ طلاق بھی مرد دیا ہے اپنی بیوی کو، یہ بیوی کو پھر یہاں آنے کے لیے دوسرے کے پاس جانا پڑے گا، دوسرے کے پاس جانے کے بعد میاں بیوی والا جو سمبند ہوتا ہے وہ بنانا پڑے گا، پھر اس کو یہاں آنا پڑے گا۔ اب لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ تماشا ہے، لوگ اسی کو جو ہے سمجھتے ہیں اور اسی کو ٹپکانی کرتے ہیں، اسی کہتے ہیں عورت کھلونا، جی جی عورت کھلونا۔ تو آج ہم آپ کے چینل سے سمجھا دینا چاہتے ہیں، اپنے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مطلب ادباً خلاف ہے۔ آج اسی کو ہم خلاصہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی شریعت اسلامیہ میں جو حلالہ ہے، جی یہ عورت کی زندگی سے کھلواڑ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی زندگی کی بقا ہے۔ اس میں کئی عورتوں کی زندگی کو بچا رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ جب آپ گھر کے گارجین پرسن ہوتے ہیں، خواہ باپ کے شکل میں ہو یا بھائی کے شکل، آپ کے گھر میں جو بیٹی ہوتی ہے یا جو بچی ہوتی ہے،
آپ کبھی پسند کریں گے کہ آپ کی بچی یا آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ رات گزارے؟ نہ، کبھی نہیں، کبھی کوئی غیرت مند باپ یا بھائی یہ پسند نہیں کرے گا، کر سکتا۔ کبھی نہیں۔ لیکن جب اس کی عمر ہو جاتی ہے شادی کی تو جتنی ذمہ داری باپ پر بھائی پر ہوتی ہے وہ ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب کوئی شوہر یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ سوئے، غیر مرد کے ساتھ وہ رات گزارے۔ شریعت اسلامیہ نے جو حلالہ کا قانون بنایا ہے کہ اگر تم 3 طلاق اگر بیوی کو دے دو گے تو تمہارے اوپر تماچا ہے شریعت کا کہ جب تک کہ وہ دوسرے کے ساتھ نہیں سوئے گی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے، تاکہ آئندہ اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہو جائے کہ جس عورت کو تم کسی غیر مرد کے ساتھ سونا پسند نہیں کرتے ہو، آج تمہاری کمی کی وجہ سے، تمہاری غلطی کی وجہ سے وہ جب تک کہ دوسرے کے ساتھ نہیں سوئے گی وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مفہوم ذہن میں لوگ بسا لے تو بتائیے کوئی 3 طلاق دے گا؟ نہ، کبھی نہیں۔ تو گویا کہ یہ حلالہ کا جو مسئلہ قانون اسلامیہ نے دیا ہے، شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، سمجھیے پوری دنیا کی عورتوں کی زندگی کو بچا دیا ہے کہ 3 طلاق دو ہی نہیں دو گے 3 طلاق نہ کسی دوسرے کے پاس جائے گی، صحیح بات ہے نا؟ تو یہ عورتوں کی زندگی ہے اس کے اندر، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کھلونا ہے۔ اگر ایک عورت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن پوری دنیا کی عورتوں کے ساتھ اگر انصاف مل رہا ہے تو سمجھیے کہ بڑی بات ہے۔ کوئی مرد یہ نہیں چاہے گا کہ میری بیوی کسی مرد کے پاس جا کر کے وہ سوئے۔ سب لوگ اسی دن سے کہے گا نہیں ہم کچھ بھی کر لیں گے 3 طلاق اپنی بیوی کو ہم نہیں دیں گے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ جیسے کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کسی کے پاس جانا پڑے گا، اسے اس سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر میرے پاس اس کو آنا پڑے گا، وہ طلاق دے گا تب۔ تو یہ سسٹم تو ہے نہیں، لیکن لوگ اسی چیز کو جو ہے نہیں، وہ تو جب وہ نکاح کسی دوسرے سے کی ہے تو شوہر میاں بیوی ہے، وہ اگر چاہے لائف زندگی گزارنا تو گزار سکتی ہے۔ وہ ایک کنڈیشن کہ اگر وہ چھوڑ دے گا یا وہ مر جائے گا تب اگر یہ آدمی چاہ رہا ہے کہ ہم نکاح کریں۔ سوچ لوگوں کی یہ ہو جاتی ہے کہ میں اگر کسی کو طلاق دے دیا ہوں تو اس کی شادی کسی اور سے کراؤں، پھر اس سے طلاق دلاؤں، پھر میں اپنے نکاح پہ لے۔ اگر ایسا کوئی کرتا تو یہ مکروہ ہے، حلالہ کی نیت سے۔ اکثر لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ طلاق ہے، حلالہ کی نیت سے جی اگر نکاح کروایا کہ تم میری بیوی جس کو ہم نے طلاق دے دیا ہے تم نکاح کر لو، جو معاملہ ہوتا ہے کر دو، اس کے بعد تم طلاق دے دینا، ہم پھر شادی کر لیں گے۔ اگر اس نیت سے اگر حلالہ کرواتا تو یہ مکروہ ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ نہیں؟ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ وہ دوسری جگہ وہ شادی کرے گی، ہاں یہ کنڈیشن ہے کہ اگر وہ طلاق دے دے گا تب تمہارے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ ایک سسٹم دیا شریعت نے۔ ہاں اگر یہ سمجھیں گے کہ نہیں حلالہ ہی کے لیے ہم نکاح کروا رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے ایک بہت اہم مسئلہ کو جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنے ذہن کو صاف رکھیں کہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اسلام ایک سکون کا جو ہے پیغام دیتا ہے، اسلام جو ہے عورت کو فل آزادی دیا ہے، کوئی قید نہیں باندھا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی قانون کو جو ہے سمجھیں اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا